السلام علیکم ناظرین، آسٹریلیا سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ امرین شاہد۔ آج میں آپ کو تاریخ کے جھروکوں سے روم کے بادشاہ اور ایک مسلمان قیدی کے درمیان ہونے والا خوبصورت مکالمہ سناتی ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے روم سے لڑنے کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ کیا۔ اس دستے میں ایک نوجوان صحابی عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ مسلمانوں اور کیسر کی فوج کے درمیان لڑائی نے طول پکڑ لیا۔ کیسر مسلمانوں کی بہادری اور ثابت قدمی پہ حیران ہوا اور حکم دیا کہ مسلمانوں کا کوئی جنگی قیدی ہو تو حاضر کیا جائے۔ عبداللہ بن حذیفہ کو گھسیٹ کر حاضر کیا گیا، جن کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ کیسر نے ان سے بات چیت شروع کی تو ان کی ذہانت سے حیران رہ گیا۔ دونوں کے درمیان یہ مکالمہ ہوا۔ کیسر یعنی کہ بادشاہ: نصرانیت قبول کر لیں، تمہیں رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا نہیں۔ کیسر نے پھر کہا نصرانیت قبول کر لے، آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا۔ صحابی نے جواب دیا نہیں۔ پھر بادشاہ نے سوال کیا نصرانیت قبول کر لے، آدھی سلطنت دوں گا اور تمہیں حکمرانی میں شریک بھی کروں گا۔ صحابی نے جواب دیا نہیں، اللہ کی قسم اگر تم مجھے اپنی پوری مملکت، اپنے آباء و اجداد کی مملکت، عرب و عجم کی حکومتیں بھی دے، میں پلک جھپکنے کے لیے بھی اپنے دین سے منہ نہیں موڑوں گا۔ جو بادشاہ تھا وہ غضبناک ہوا اور کہا تجھے قتل کر دوں گا۔ صحابہ نے جواب دیا مجھے قتل کر دے۔ کیسر نے حکم دیا کہ ان کو ایک ستون پر لٹکا کر ان کے آس پاس تیروں کی بارش کیے جائے ڈرانے کے لیے، پھر اس کو عیسائیت قبول کرنے یا موت کو گلے لگانے میں سے ایک بات کا اختیار دیا جائے گا۔ جب کیسر نے دیکھا کہ اس سے بھی بات نہیں بنی تو وہ کسی حال میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو حکم دیا کہ قید میں ڈال دو اور کھانا پینا بند کر دو۔ عبداللہ کو کھانا پینا نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ پیاس اور بھوک سے موت کے قریب ہو گئے تو بادشاہ کے حکم سے شراب اور خنزیر کا گوشت ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب حضرت عبداللہ نے یہ دیکھا تو کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ میں وہ مستر پریشان حال جس کو کہتے ہیں جس کے لیے یہ حلال ہے، مگر میں کفار کو خوش کرنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر کھانے کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ یہ بات بادشاہ کو بتائی گئی تو اس نے صحابی کے لیے بہترین کھانا لانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک حسین و جمیل لڑکی کو ان کے پاس بھیجا گیا، ان کو چھیڑنے اور فحاشی کا مظاہرہ کرے۔ اس لڑکی نے بہت کوشش کی مگر عبداللہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ جب لڑکی نے یہ دیکھا تو غصے سے باہر چلی آئی اور کہا تم نے مجھے کیسے آدمی کے پاس بھیجا؟ میں سمجھ نہ سکی کہ وہ انسان ہے یا پتھر۔ اللہ کی قسم اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ میں مذکر ہوں یا مؤنث۔ جب کیسر کا ہر بار ناکام ہو گیا اور وہ عبداللہ کے بارے میں مایوس ہوا تو ایک پیتل کی دیگ منگوائی اور اس میں تیل ڈال کر خوب گرم کیا اور عبداللہ کو اس دیگ کے سامنے لایا اور ایک اور مسلمان قیدی کو زنجیروں سے باندھ کر لایا گیا اور ان کو اٹھا کر اس ابلتے تیل میں ڈالا گیا، جن کی ایک چیخ نکلی اور دیکھتے ہی ان کی ہڈیاں الگ ہو گئیں اور تیل کے اوپر تیرنے لگیں۔ عبداللہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے جو صحابہ تھے۔ اب ایک بار پھر کیسر جو تھے انہوں نے عبداللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور نصرانیت قبول کرنے اور اسلام چھوڑنے کی پیشکش کر دی، مگر صحابہ نے پھر انکار کر دیا۔ بادشاہ غصے سے پاگل ہونے لگا اور حکم دیا یہ دیگ میں موجود تیل اٹھا کر عبداللہ کے سر پہ ڈال دی جائے۔ جب کیسر کے کارندوں نے دیگ کھینچ کر عبداللہ کے قریب کیا تو اس کی تپش کو محسوس کیا تو صحابہ رونے لگ گئے۔ آپ کی ان خوش نصیب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر جو بادشاہ تھا خوشی سے جھومنے لگا اور کہا عیسائی بن جاؤ، معاف کر دوں گا۔ صحابہ نے کہا نہیں۔ تو پھر بادشاہ نے پوچھا پھر آپ کیوں روئے؟ صحابہ نے جواب دیا اللہ کی قسم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے جو اس دیگ میں ڈالی جائے گی۔ میری یہ تمنا ہے کہ میرے سر کے بالوں کے برابر جان ہوتی اور وہ ایک ایک کر کے بھی اللہ کی راہ میں نکلے تو مجھے اس پر بھی کوئی افسوس نہیں۔ یہ سن کر کیسر نے مایوسی کے عالم میں عبداللہ سے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے سر کو بوسہ دو اور میں تمہیں رہا کروں؟ عبداللہ جو صحابہ کرام نے کہا اگر میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرتے ہو تو میں تیرے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔
بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. عبداللہ نے اپنے 7 دوسرے مسلمانوں کو رہا کرنے کے لیے اس کافر کے سر کو بوسہ دیا اور سارے مسلمان رہا کر دیے گئے. جب واپس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور آپ کو واقعہ بتایا دیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا عبداللہ بن حذیفہ کے سر کو بوسہ دینا ہر مسلمان پر ان کا حق ہے، اور خود اٹھے اور عبداللہ بن حذیفہ کے سر کو بوسہ دیا. اس واقعے کو سن کر انسان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس زمانے میں ان کا ایمان کتنا صحابہ اکرام کا کامل